السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سپریم کورٹ میں ایک تو امجد چوہدری صاحب میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت لندن کی تازہ ترین گفتگو آپ کے ساتھ بتانی ہے. پھر بہت سی اور چیزیں جو ہیں، ان کے پاس بہت سی خبریں ہیں. لندن میں کیا ہو رہا ہے، جے کے ڈی کیا کر رہا ہے، نواز شریف نے کیا کوئی تیر مارا ہے، وہ سارے تیروں کے تیر کے نشانے ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ جو کہ خود وہاں پر، اور یہ بڑے ڈفرنٹ آدمی، آپ کو پتا ہے بات جو کہنی ہے وہ سچ کہہ دینا ہے. میں امجد چوہدری صاحب آپ کی اجازت سے پہلے میں ذرا سپریم کورٹ کی آج جو کہ ریویو اینڈ ججمنٹ کل 11:30 بجے تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اٹارنی جنرل کل دلائل دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علی ظفر نے دلائل مکمل کرنی ہے جی. اور معاشی حالات، یہ جو سوال بڑا زبردست ہے. معاشی ہمارا چیف منسٹر کے ریمارکس بڑے عام ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، معاشی حالات بھی اچھے نہیں ہیں. ہم سب کو تبدیل ہوتے ہوئے ملکی حالات کا بہادری اور تحمل سے مقابلہ. اور میں نے آپ کو پتا ہے اس میں نے مساق پاکستان کی بات کی ہے کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان کو مائنس کر کے، پی ٹی آئی کو مائنس کر کے آپ آگے چلے جائیں گے، یہ نہیں ہے. اس ملک کا مقدر میں یہ جو پرانے حکمران ہیں یہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ تھوڑی سی ہیئرنگ 3 رکنی بینچ تھا، سماعت ہوئی. 1962 کے عدالتی ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دلائل دیے چیف جسٹس بھارت میں حق سماعت نہ ملے. یار دھیان تو سنیے گا، حق سماعت نہ ملے تو نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے. ہمارے یہاں فیصلہ غیر قانونی ہو، نظر ثانی ہو جاتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نظر ثانی قانون کو وسیع کر سکتی ہے، یہ اہم ہے اپیل، اور یہ نہیں ہو سکتا. آئین میں نظر ثانی کا دائرہ اختیار کو بالکل واضح لکھا گیا. علی ظفر بولے میرا کیس ہی یہی ہے کہ ریویو آف ججمنٹ آرڈر ایکٹ خلاف آئین ہے. جسٹس منیب نے نماز دی ہے فوجداری ریویو میں صرف نقص دور کیا جاتا ہے، جبکہ سول میں سکوپ بڑا ہے. جس نے کہا کہ نظر ثانی کے آئینی تقاضے ہیں مگر اس اپیل میں نہیں بدلا جا سکتا، یہ بڑا اہم ہے. اگر نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا ہے تو آئینی ترمیم درکار ہوگی. نظر ثانی کیس میں صرف نقائص کا جائزہ لیا جاتا ہے، نئے شواہد بھی پیش نہیں ہو سکتے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ ریویوز کو بڑھا سکتی ہے. جسٹس جاوید حسن کے مطابق اس قانون کو صرف 184(3) تک محدود کیا گیا، ایک محدود مقصد کے لیے ریویو اپیل بنا دیا گیا. کل پارلیمنٹ ایک اور قانون بناتی ہے کہ ایک نہیں 2 اپیلیں ہوں گی تو کیا ہو سکتا ہے. اب تو ایکٹ کے آنے سے پہلے کے فیصلوں پر بھی نہیں، یہ بڑا اہم ہے. یہ نواز شریف کے حوالے سے بات ہے. اب تو ایکٹ کے آنے سے پہلے کے فیصلوں پر نظر ثانی قانون لاگو ہوگا، اور یہ بڑی اہم بات ہے. اور از خود نوٹس والے مقدمہ پر بھی ایکٹ لاگو ہوگا، جس سے کیس دوبارہ کھل جائیں گے. دلائل مکمل ہو گیا. اب ذرا آپ کے لیے اس لیے بتائیں کیونکہ آپ نے لندن کی خبریں اب دینی ہے، بڑی اہم. دوسرا عمران نیاز کا کیس ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس بھی خبر ہے. یعنی آپ پہلے دن سے مطمئن نہیں تھے. جو ہیئرنگ ہو رہی ہیں ہم ذرا امید لگائی بیٹھے ہیں، ہم بات نہیں کچھ کھل کے کر سکتے، یہ اس پہ دو باتیں ہونے. لیکن سب سے پہلا جو اس وقت آپ سے جو گفتگو کرنے کا، آپ سے جو کہ میں لندن میں ہوں، آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، یعنی سوال بڑے اٹھ گئے ہمارے اداروں کے اوپر. اور وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ یہاں جو محب وطن بھی ہیں، جو پیار کرنے والے بھی ہیں، ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، اور خاص طور پر نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم، اور آپ کو پتا ہے ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ایف آئی اے یا باقی اداروں کو یہ اندازہ نہیں یہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے آپ ہی نے ایون فیلڈ کے سامنے میرا وہ ایکسپوز کیا تھا جو میرے خلاف ایک کیمپین چل رہی تھی. اس کے بعد ایک اور بڑا مزیدار بات ہوئی کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ چلے پتہ نہیں، میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا پتہ نہیں داماد کا کوئی آئی ڈی کارڈ دے دیا. یار فار گاڈ سیک. اور جو بنانے والے ہیں وہ کمال ہے، عجیب، ادھر سے جوڑ ادھر سے جوڑ چیزیں دیکھ کے، یعنی انہیں شرم نہیں آتی کہ اس سے اس ملک کی بدنامی ہوتی ہے. پھر شیان کے بارے میں جو کیمپین ہوئی، پھر ہمارے ہاں ایک دوست ہے ہمارے توقیر ستی، اس کے بارے میں وہ ایسن چٹھا کو ایئرلینڈ میں بیٹھے جو فضول اول فول بکتا رہتا ہے. کمال کی بات ہے ایف آئی اے اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہی کہ یار وہ زبان جو استعمال کرتا ہے وہ بڑی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو تو انر بات پتا ہے یہ کون کر رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے سر ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ کے بھی دوست، ہمارے بھی کولیگ بھائی تھے اپنا عرفان ہاشمی، ان کے بھائی احسن ہاشمی کا انتقال ہو گیا. اس کے اوپر بڑا افسوس ہے، اور ہم عوام سے بھی کہیں گے جو بھی یہ سنیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو اس کے بعد سر یہی میں آپ نے بتانا چلوں، یہی میں بتا، آپ نے اچھا کیا. عرفان تو چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہے، اور کوشش پوری کی. میرے دفتر سے آپ کے بھائی بھی وہاں، میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ کے بھائی بھی وہاں ملے تھے، اور وہاں یعنی بہت بڑا جنازہ تھا. اور یہ اس بات کا احساس ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں. اور یہ افسوس اور دکھ، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، چونکہ میرا احسان ہاشمی صاحب سے بڑا پیار تھا، میرا اس فیملی سے بڑا تعلق ہے. بڑی قربانیاں دی ہیں اس آدمی نے. اور عرفان کے لیے یعنی ایک باپ کی جگہ پر جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے.
جی اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی سر، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ایک لفظ یوز کیا، میں پہلے ذرا اس کی طرف آ جاؤں کہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی کہ ملک بڑی مشکل میں ہے، بڑی اس وقت بڑے دراہے پہ ہے. سر ملک کب مشکل میں نہیں رہا؟ ابھی اگلا جو جملہ ہوگا وہ مشکل ترین اس میں آ جائے گا، اس میں ترین لگ جائے گا، جیسے جنگیر ترین لگ گیا نا نون لیگ کے ساتھ، تو وہ لگ جائے گا. اب میں آتا ہوں آپ کی یہ جو پروپیگنڈا ان کا جو ہے سوشل میڈیا کا. پہلی بات تو ہے سر میں تو ان کے اوپر زیادہ بات ویسے ہی نہیں کرنا چاہتا، فضول لوگ ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر ان کو کوئی نوٹس دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی فضول ہے، ٹھیک ہے. اگر ان کی چیزوں کو لے کے کوئی ایک پرسیپشن بناتا ہے یا ایک ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، تو وہ اگر کسی دن عدالت میں چلے گئے تو ان کے ساتھ وہ حال ہوگا کہ پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہ یار یہ اس طرح کی چیزیں آپ لے آتے ہیں عدالت میں. تو ان پہ تو بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے جہانگیر ترین کے بارے میں بات کی، بڑا زبردست آپ نے جملہ کہا، مجھے یاد آ گیا. ہوا یہ لیے اچھا آپ کو پتا عابد شیر علی پہنچ گئے جناب جہانگیر ترین کے گھر، جو ان کا تقریباً 8-10 ایکڑ کا گھر ہے، اس کے نزدیک کوئی 200 ایکڑ جگہ انہوں نے ساری ان میں ڈال دی. ادھر استبل تھے وہ بھی ان میں ڈال دی. انہوں نے کہا چینی چور آ گیا، یہ جناب پورا ملک لوٹ کے 100 ارب کی کرپشن کر کے، یہ دیکھیں جی اس کا گھر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. اچھا عابد شیر علی نے وہاں پہ جا کے پروگرام کیا، ہم بھی پہنچ گئے، ہم نے بھی جا کے وہاں پہ پروگرام کیا کہ جی یہ صرف 8 یا 10 ایکڑ کی ان کا یہ جگہ جہانگیر ترین کی، کیسے لی ہے نہیں لی ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے جانچنا، البتہ یہ جہانگیر ترین کا گھر ہے. یہ ان کو وہاں پہ کھڑے ہو کے چور چکے فلانے ڈھمکانے یہ سب کہتے تھے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں روکنا ہے، یہ سارا جھوٹ تھا. تو جہانگیر ترین خاموش کیوں رہا؟ جہانگیر ترین تو یہاں پر انگلینڈ میں اس کے خلاف بڑا ڈیفیمیشن کا کیس کرتا تو وہ ٹھیک ہے پہنچا کر سکتا تھا. یعنی یہ ذرا میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. جہانگیر ترین کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنا فلانا نہ رلیا ہوا سی جی وہ رل گیا. ہاں تو ہم بلو دا بیلٹ بات نہیں کریں گے، بالکل رلے ہوئے تھے. اس کا رزلٹ بھی یہ نکلا کہ یہاں پہ میرے ایک سورس ہیں بڑے کلوز، جو میاں نواز شریف کے ہی اپنا لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں. وہاں پہ مجھے یہ بہت پہلے یہ بات کی اطلاع ملی تھی کہ باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب نے معذرت کی ہے، معافی مانگی جہانگیر ترین سے کہ ہمارا اصل مسئلہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، جہانگیر ترین آپ کے ساتھ تو ہمارا تھا ہی نہیں، ہم تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ٹھیک ہے نا. جس کشتی میں وہ بیٹھ گئے تھے نا سیٹھی صاحب، اسی کشتی میں جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے بٹھانا تھا. تو بہرحال یہ تو ہو گئی اپنا جہانگیر ترین صاحب کی بات. ابھی نام لے لیا آپ نے نجم سیٹھی کا. نجم سیٹھی بھی آج کل آپ کو پتا ہاٹ واٹر میں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے وہاں آپ کو پتا ہے ذکا اشرف صاحب بہت اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں اور زرداری صاحب انہیں بنانا چاہتے ہیں. نجم کرنے والے اگر وہ ہے تو ہے، لیکن اگر ایک قادیانی نہیں ہے آپ مسلمان کو اگر آپ قادیانی کہہ دیتے ہیں تو آپ ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات سے. ان لوگوں کو یعنی یہ تو بڑے آرام سے چیزیں پوسٹ کر دیتے ہیں نا. کل ایمان بھی جانا ہے، دین و دنیا بھی جانی ہے، تو اس لیے بڑی احتیاط رکھنی چاہیے اس حوالے سے. جی آپ کا کنیکشن کافی ویک ہو گیا ہے اپنا سر، تھوڑی آواز آپ کی کٹ رہی تھی. ہاں بولیں، آپ جواب دیں. جی اچھا نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دین کے حوالے سے بالکل آپ کسی کو مسلمان کو اگر کہہ دیتے ہیں کافر کہہ دیتے ہیں یا اس کے مذہب کو کرتے ہیں تو یہ جو وزن ہے، یہ جو عذاب ہے اس کا آپ پر ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ان کے گرنے کی انتہا یہاں تک ہے جب وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے کہ جس کو مرضی اٹھ کے تو وہ آپ نا اس کا مذہب چینج کر کے اس کو بنا دیں. کوئی آپ کا اگر چیف آف آرمی سٹاف آئے اس کو کہہ دیں، کوئی وزیر اعظم آ جائے اس کو کہہ دیں عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ فلانوں کا ایجنٹ ہے. یہ ٹولز جو ہے نا ہمیشہ ہم استعمال کرتے رہے ہیں، اور جو لوگ یہ ٹول استعمال کرتے ہیں وہ خود ان کی گودیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں، ہم اس طرف جائیں گے نہیں. دوسرا یہ ریسنٹلی میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی، تصویر دیکھی، جس کے اندر وہ فوٹو لگا کے فوٹو شاپ کر کے آپ کی تصویر ایک وہاں پہ آپ کے جو فالوورز ہیں یا دوست ہیں ان کے ساتھ تصویر تھی، اس کے اندر وہ ایک لڑکے کی تصویر لگا کے کہہ دیا کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کے بیٹے ہیں یا دماد ہیں جو بھی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ اظہر صدیق جو ہے، جو ساری زندگی جس نے سرو کیا ہے پاکستان کو، جو وہاں کا ایک مشہور لائر ہے، لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے، اس کا ایک نام ہے، اس تصویر لگانے سے کیا
وہ غدار ثابت ہو جائے گا؟ کیا وہ اس کے خلاف ٹریزن کا پرچہ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ایشو نہیں ہے. آپ کو جو بات آپ کہہ رہے تھے نا وہ بڑی اہم ہے کہ یعنی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ نے تقاضا بھی کیا کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کریں کہ یہ لوگ کون کر رہے ہیں جو بیٹھ کے باقاعدہ یعنی یہ کیمپین کل ملک کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے جو انفارمیشن مجھے دی تھی کہ نون لیگ سوشل میڈیا کے یہ لوگ ہیں یہ باقاعدہ کٹ اینڈ پیسٹ ان کا ہے. ہمارا جو دیکھنا آپ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں جس طرح بھی یہ کر رہے ہیں ان لوگوں کی باقاعدہ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بڑا اہم ہے. یہ اداروں پہ سوال آتا ہے کہ یعنی یہی چیزیں کل وہ ایویڈنس کے طور پر استعمال کرنا چاہیں گے تو روکنا ہے. تو تقاضا اور مطالبہ یہی ہے. اور دوسرا یہ ہمارے ادارے اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ پروموٹ کرنے سے روکے نا. یہ روکنا ضروری ہے. لوگ یعنی یہاں تو لوگ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں کہ ہمیں وہ الٹا بتا رہے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ مٹیریل فراہم کیا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ کیا جائے. میں نہیں ماننے کے لیے تیار اس بات کو اور آپ والی بات کو تجویز کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو جو ہمارے اداروں کو بڑے دھیان سے آخر میں چلتے ہیں اس بات کو لے کر. لندن پلان نواز شریف کا فیل ہو گیا. وہ کہہ تو رہا ہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے لیکن وہ فیصلے شیصلے جتنے بھی ایکٹ بنائے ہیں میں نے شروع میں اس لیے کیے تھے کہ وہ اس میں اس کو راستہ ملنا مشکل ہے. تو یہاں لندن نواز شریف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں یار؟ ہوائیں بڑی ہیں پچھلے 4 سال سے سن رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں عمران خان کو تو میں لائن کرتے رہے 4 ہفتے کے لیے آیا تھا. اس نے کون سا فیصلہ مانا ہے سپریم کورٹ کا؟ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا کہاں فیصلہ مانا ہے 4 ہفتے کے لیے اور اب یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پاکستانیوں کے پاسپورٹ کینسل کی بات ہو رہی ہے. یہاں اشتہاری کو بلو پاسپورٹ تک مل گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جو اس وقت جو ابھی پی ٹی آئی کا آفیشیل ایک یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا جس میں گیا اور وہاں پہ بہت ساری خواتین آئی ہوئی تھیں. اچھا میں نے باقاعدہ طور پہ خواتین سے بات اس لیے کی کہ وہ پاکستان کے اندر بھی خواتین کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ عمران خان کو خواتین 50% خواتین جو ہیں جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں اس میں آپ 90% کہیں گے کہ وہ عمران خان کی طرف ہیں. اگر ہسبینڈ جو ہے وہ کسی اور کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو لیکن بیٹیاں اور مائیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے. ان کو ڈرانے کے لیے یہ سارے کام ہوئے عورتوں کو پیچھے رکھنے کے لیے. انہوں نے پاک فوج کے نعرے لگائے زندہ باد. انہوں نے کہا ہم اپنی آرمی کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. ہم کشمیر کی خاتون تھی انگریزی میں بتا رہی تھی کہ جب ہمارے پاس سے گاڑی گزرتی تھی تو ہم سلوٹ مارتے تھے. ٹھیک ہے آج بھی ہم عزت کرتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ انہوں نے کہا خدا را یہ مت کریں کہ ان لوگوں کے پیچھے لگ کے یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے سجن نہیں ہیں یہ آپ کے سکے نہیں ہیں. ہم ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے ان کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بھی جلسہ ہو کوئی بھی جلوس ہو اس کے اندر ایسے ایلیمنٹ ڈال دیے جائیں. اگر اظہر صدیق وہاں پہ گئے ہیں تو ان کے پیچھے 2 بندے چھوڑ کے ان سے 2 نعرے لگوا کے ایک نیریٹو بنا دیا جائے کہ اظہر صدیق نعرے لگوا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی نے تصویر سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے ایک لڑکے کی اس کو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر یہ چیف آف آرمی سٹاف کا بیٹا ہے یا داماد ہے اس کی تصویر اور اظہر صدیق کی تصویر جوڑ کے تو ایک نیریٹو بنا دیا جائے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ یہاں پر اگر آپ جیسے میں ہوں میری یہ تصویر لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ جس نے لگائی تھی اس کو میں یہاں پہ ڈیفیمیشن میں لے جاتا کورٹ میں لے جاتا. ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے یہ فلانا بندے پہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی جو ہے وہ 2 نمبر حرکتیں کرتے ہیں. باقی جو میاں نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف کا آپ نے کہا میرے ایک سورس ہیں ہوتے مڈل ایسٹ میں ہیں اور ہیں وہ اپنا جو ہے آرم فورسز میں ہی ہیں. انہوں نے مجھے یہ بہت پہلے بتا دیا تھا مبینہ طور پر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب پیسے لگا کے اپنے بڑے میاں صاحب کے خلاف اور مریم کے خلاف کمپین کرواتے ہیں اور یہ کبھی ان کو پاکستان نہیں آنے دیں گے. آج یہ بات جو ہے وہ زبانوں زدیں عام ہے. یہ بات انہوں نے مجھے تقریباً 6 مہینے پہلے بتائی تھی. تو یہ صورتحال ہے سر. چلیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ پوزیشن ساری دیکھ لی ہے. نواز شریف تو پاکستان نہیں آ رہا کیونکہ اگلا جو سیٹ اپ سارا بنایا گیا ہے جو باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں. میں تو پہلے دن سے یہ بات اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. امید میں دلاتا رہتا ہوں آپٹیمسٹ ان کے الیکشن ہونے ہیں لیکن چیس بورڈ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. 3-3.5 سال ہر حکومت کو ملتے ہیں تو اس حکومت کو 3-3.5 سال دینے ہیں اگلی پاکستان پیپلز پارٹی. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ میں ووٹ جوڑ نہیں ووٹ میں اور آپ جو ووٹ ڈالیں گے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے
اور نواز شریف ابھی فی الحال زمین پہ ہی بیٹھیں گے اور وہیں انجوائے کریں گے. لنڈن میں دریا بھی قریب ہے, اب بڑے بڑے گھر ہیں ان کے, لوگ پھر آتے جاتے رہیں گے وہاں پر. آپ کو پتا ہے اب رونق میلہ لگے رہنا ہے نا جی. چلیے اجازت چاہتا ہوں جی. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.